اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ دینیات اردو دیوبند ایک قدیم ادارہ ہے جس کے بانی اور رئیس حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں۔ اس جامعہ کی جانب سے 4 امتحانات منعقد ہوتے ہیں جن کے نام یہ ہیں: ابتدائی دینیات، عالم دینیات، ماہر دینیات اور فاضل دینیات۔ یہ جامعہ ان امتحانات کو مختلف مراکز میں ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ اور ریاستوں میں منعقد کرتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ امتحان ہوتا ہے ماہ اکتوبر میں، اور داخلے ماہ میں تا ماہ جولائی داخلے لیے جاتے ہیں۔ اس جامعہ کی جانب سے جو امتحانات منعقد ہوتے ہیں اس میں قابل ذکر ماہر دینیات اور فاضل دینیات ہے۔ اس کی تفصیل سننے سے پہلے فاصلاتی تعلیم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ فاصلاتی تعلیم یعنی کہ ڈسٹینس ایجوکیشن جو آج کل رائج ہو گیا ہے مختلف یونیورسٹیز میں، اس کے ذریعے سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا، ایم اے، بی اے اور پی ایچ ڈی، ایم فل وغیرہ تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو جامعہ دینیات اردو دیوبند کی جانب سے ان امتحانات کو منعقد کر کے یہ اعلیٰ تعلیم پانے اور ایم اے، بی اے وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ماہر دینیات کا جو امتحان ہے، اس امتحان میں جو مضامین ہیں، ایک تو تفسیر ہے اور دوسرا حدیث ہے اور تیسرا عقائد و فقہ ہے اور چوتھا تاریخ اسلام ہے اور پانچواں اردو ادب اور معلومات عامہ ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد انگلش کا پرچہ ہے اور 3 اختیاری پرچے ہیں۔ ایک عربی کا پرچہ ہے جس میں منہاج العربیہ صوبم ہے، اور اسی طریقے سے اگر عربی نہ دیں تو ہندی کا پرچہ بھی دے سکتے ہیں، اور نمبر 3 مطالعہ اسلامیات ہے، اس میں اسلام اور مغربی تہذیب کتاب شامل ہے۔ ماہر دینیات کا امتحان دینے کے بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان دیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے فاضل دینیات امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان کے اندر بھی وہی پرچے ہیں: تفسیر، حدیث، عقائد و فقہ، اردو ادب، سائنس، جدید سائنس، دعوت و تبلیغ اور انگلش، عربی اور ہندی کا پرچہ شامل ہوتا ہے۔ اس امتحان کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم یعنی کہ ایم اے اردو اور ایم اے فارسی کیا جا سکتا ہے۔ فاضل دینیات کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ڈائریکٹ ایم اے اردو دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے اور یونیورسٹی آف جموں کشمیر سے وہاں کے بھی امتحانات دیا جا سکتا ہے۔ اور فاضل دینیات کا امتحان دینے کے بعد معلم اردو جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی سے دیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری فیسلٹی ہے۔ مولانا آزاد سے ایم اے اردو کرنے کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ تو فاضل دینیات کا امتحان ایکول ٹو بی اے ہے، اور ماہر دینیات کا امتحان مماثل انٹرمیڈیٹ ہے۔ یہ امتحانات دینے کے لیے، ماہر دینیات کا امتحان دینے کے لیے تعلیمی صلاحیت کی شرط ہے۔ جو ایس ایس سی میٹرک پاس ہے یا نہیں تو عالم کورس 4-5 سال جو کیے ہوئے ہیں ان کو ماہر دینیات کا امتحان دینے کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ اور فاضل دینیات کا امتحان دینے کے لیے عالم کورس کسی بھی جامعہ سے مکمل کرنا لازم ہے، یا نہیں تو انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیے ہوئے طلبہ فاضل دینیات کا امتحان دے سکتے ہیں۔ خاص طور سے یہ امتحان دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے بہت مفید ہیں کہ کم عرصے میں، کم وقت میں یہ اعلیٰ تعلیم پانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ بی اے کسی بھی یونیورسٹی سے کیا جائے تو 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن فاضل دینیات کا امتحان صرف ایک بار یعنی کہ 1 سال میں فاضل دینیات کا امتحان دینے کے بعد ان کا بی اے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر ایم اے دے سکتے ہیں۔ عالم کورس کرنے والے طلباء کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ بہت کم مدارس ہے ہندوستان میں، جیسے کہ دارالعلوم دیوبند ہیں
اور جامعہ نظامیہ ہیں اور بعض مخصوص مدارس ہیں جہاں کی سرٹیفکیٹ مختلف یونیورسٹیز کے اندر مسلم ہیں، اور بہت سارے ایسے مدارس ہیں جہاں پر فضیلت عالم کورس، تکمیل اور دورہ حدیث کا انتظام ہے، وہاں تعلیم دی جاتی ہے، مگر وہاں کی سند یونیورسٹیز کے اندر مسلمہ نہیں ہے۔ اگر ایسے طلباء جو دیگر مدارس میں جامعہ نظامیہ اور اسی طریقے سے دیوبند کے علاوہ دوسرے مدارس میں جو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، اگر وہ ایم اے کرنا چاہیں تو ان کی ڈگری چونکہ وہاں کی مسلم نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ ایم اے وغیرہ نہیں کر سکتے۔ ان کے واسطے آسانی ہے کہ جامعہ دینیات اردو کا امتحان دے اور دے کر ایم اے اردو کرنے اور ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے کے اسباب اور ذرائع مہیا ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جامعہ دینیات اردو دیوبند کے شاخیں اور مقامی سینٹرز ہندوستان کی مختلف اسٹیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں جامعہ عربیہ ارشاد العلوم سلیمان نگر میر محمود پہاڑی حیدرآباد کو جامعہ دینیات اردو دیوبند کے امتحانات کا نفاذ قائم کرنے کے لیے اس کو مقامی سینٹر نمبر 1006 بنایا گیا ہے۔ الحمدللہ 2008 سے اس جامعہ ارشاد العلوم کے اندر مختلف اضلاع کے، آندھرا پردیش کے اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے طلباء اور طالبات امتحان دیے اور امتحان دے کر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ایم اے مکمل کر کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اندر داخلہ لے رہے ہیں۔ تو ابھی یہ ماہ جولائی کے اندر داخلے جاری ہے۔ جولائی کی 31 تاریخ آخری تاریخ ہے ایم اے یہ فاضل دینیات اور ماہر دینیات میں داخلے لینے کے واسطے، لہذا گزارش کی جاتی ہے طلباء و طالبات سے اور خاص طور سے ایسے حضرات سے جن کو اردو لکھنا پڑھنا آتا ہے مگر ان کے پاس سند نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، وہ اردو لکھنا پڑھنا تو جانتے ہیں مگر ان کے پاس سند نہیں ہوتی، تو اگر یہ جامعہ دینیات اردو دیوبند کے امتحانات اگر دیں تو ان کے پاس سند آ جائے گی اور اس کے ذریعے سے وہ اعلیٰ تعلیم پا سکتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ چند سالوں کے اندر ارشاد العلوم کے ارشاد العلوم میں جو دیوبند کا مقامی سینٹر ہے، وہاں پر بڑی عمر کے حضرات نے بھی، بڑی عمر تقریباً 50 60 سال 70 سال کے عمر کے حضرات نے بھی یہاں پر آ کر امتحان دیے اور امتحان دے کر آگے ایم اے وغیرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ان کا۔ تو اب گزارش کی جاتی ہے، داخلے چونکہ جاری ہے، اسی لیے جامعہ عربیہ ارشاد العلوم میں تشریف لائیں اور وہاں پر آ کر داخلے کی کارروائی مکمل کر لیں اور اپنے اوقات جو ہے تعلیم کے ذرائع کو آگے بڑھائیں۔ ایم اے اردو کرنے کے بعد میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے اچھے مقام پر جاب وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، صلاحیت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور رابطہ کرنے کے لیے فون نمبر آپ جو ہے نوٹ کر لیں، 9346251766 اور ایک مرتبہ سن لیں 9346251766 اور ایک فون نمبر 9700072943 اور دفتر کا نمبر ہے 0406540124 پر رابطہ کریں اور داخلے کی کارروائی مکمل کر لیں۔ اور خاص طور سے طالبات سے گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے رابطہ کریں۔ طالبات کے لیے امتحانی مرکز الگ سے قائم ہوتا ہے، وہاں پر پردے کا خاص انتظام رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تعلیم ہے ڈسٹنس ایجوکیشن ہے، داخلہ ہو جانے کے بعد آپ کو مکمل کتابیں، نصابی کتابیں دی جاتی ہیں، گھر بیٹھ کے تیاری کرنا ہے۔ صرف 4 دن امتحان ہوتا ہے۔ ابھی جو امتحان ہونے والا ہے اکتوبر کی 26 27 28 29 تواریخ میں، ان 4 دنوں میں امتحان ہوگا۔ صرف ان 4 دنوں میں وہاں پر آنا ہے اور آ کر امتحان دینا ہے، باقی تمام دنوں میں آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر تیاری کر سکتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس امتحان دینے کے واسطے فیس جو مقرر کی گئی ہے وہ کم سے کم فیس ہے، کم سے کم فیس میں آپ اعلیٰ تعلیم پانے کے اسباب مہیا کر سکتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ رابطہ کریں اور اس سلسلے میں توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تبدیلی تبدیلی تبدیلی، ہر شخص تبدیلی مانگ رہا ہے اور تبدیلی آ گئی۔ جی ہاں، تبدیلی آ گئی۔ کمال کرتے ہو میرے بھائی، کمال کرتے ہو۔
कौन सी तब्दीली? वही हुकूमत, वही लोड शेडिंग, वही महंगाई, कहाँ है तब्दीली मेरे भाई? अरे अंकल, मैं रमजान की बात कर रहा हूँ। रमजान गुजर गया, ईद आ गई, सब कुछ बदल गया। अरे क्या बदला मेरे भाई, क्या बदला? चलिए फिर जरा चांद रात से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वरसाम वरसाम वरसाम। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हाँ दाढ़ी कटवाने जा रहा हूँ, दाढ़ी कटवाने। अरे क्यों भाई, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। अबे क्या हो गया भाई, चांद रात है, आज ऐसे घूमूंगा क्या? मतलब? अबे क्या हो गया भाई, रमजान का फैशन था ये। ईद पे तो तेरा भाई उल्टा इस तरह फिरवा के फुल चिकना बन के घूमेगा। तो बात सुन, टाइम जाया नहीं कर मेरा, नाई के पास बड़ा रश है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है। और हाँ, रात को तेरी भाभी को शॉपिंग पे भी तो लेके जाना है, शॉपिंग पे। भाभी कौन? अबे जाना यार, कैसी बातें कर रहा है यार तू? नई सेटिंग है तेरे भाई की। अच्छा अच्छा ठीक है यार, मगर गालियां तो मत दे मुझे। अबे जाना, पूरा रमजान गालियों को मुंह में दबा के बैठा हुआ था, अब तो निकालने का टाइम आया है। और हाँ, आज सुबह जब मैं फजर की नमाज पढ़ने गया तो मैंने वहां क्या देखा? अरे मौलवी साहब, वो फजर की नमाज जल्दी हो गई आज क्या? बेटा अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो नमाजी कहाँ है? बेटा आज तो ईद है। वो तो मुझे पता है। नमाजी भी ईद का चांद हो गए, अब अगले रमजान आएंगे। अरे क्या बात करते हैं मौलवी साहब, आते होंगे लोग, अभी देर सवेर हो जाती है, कोई बात नहीं। बेटा 20 साल से इस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा हूँ, मुझसे ज्यादा जानते हो क्या लोगों को? कोई नहीं आएगा। और ऐसा ही कुछ मगरिब के वक्त होगा। रमजान में आप किसी से मगरिब का वक्त पूछें तो ये जवाब मिलता है। भाई मगरिब कितने बजे है? लाहौर में 7:03 और 45 सेकंड पे, और कराची में 7:12 और 35 सेकंड पे। और इन्हीं साहब से आप जरा रमजान के बाद यही सवाल पूछिए। पूछिए पूछिए ना। भाई मगरिब कितने बजे है? अबे मुझे क्या पता, मेरे मुंह पे घड़ी बनी हुई है क्या? अब समझे चच्चा, इस तब्दीली की बात कर रहा हूं मैं। ए भाई, अब तो शैतान आजाद हो गया है, अब तो ऐसा ही होगा। वाह मुसलमान वाह, गड़बड़े खुद करो और इल्जाम शैतान पे लगा दो। सुभान अल्लाह। वालिदैन की बेहतरीन सरमायाकारी। अल्लाह ताला ने औलाद ही नहीं दी, वालिदैन पर बच्चों के हुकूक भी आयद किए हैं। औलाद का पहला हक, बच्चे का उम्दा तरीन नाम रखा जाए। याद रखिए, नाम के बच्चे पर असरात मुरत्तिब होते हैं, इसलिए इंतहाई एहतियात से अच्छे नाम का इंतखाब किया जाए। औलाद का दूसरा हक, 7वें दिन अकीका किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो गिरवी रहता है। औलाद का तीसरा हक, उनकी इस्लामी और अखलाकी तरबियत की जाए और इस बारे में अल्लाह ताला से दुआ की जाए। औलाद का चौथा हक, हस्बे इस्तिताअत उनकी जरूरियात और तालीम और तरबियत पर खर्च किया जाए। औलाद का पांचवा हक, बच्चों के दरमियान तमाम मामलात में अदलो इंसाफ किया जाए। औलाद का छठा हक, उनके साथ शफकत, मोहब्बत और नरमी का बर्ताव किया जाए। औलाद का सातवां हक, बच्चों के लिए अच्छी सोहबत और अच्छे माहौल का एहतिमाम किया जाए। औलाद का आठवां हक, बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दिया जाए और 10 साल के बाद नमाज न पढ़ने पर सजा दी जाए। औलाद का 9वां हक, जवान होने पर उनका निकाह कर दिया जाए। याद रखिए, बच्चे की तालीम और तरबियत ही वो बेहतरीन सरमायाकारी है जो कोई भी इंसान दुनिया में कर सकता है। अच्छी तरबियत वाली औलाद जिंदगी में सुकून और राहत का जरिया बनती है तो मौत के बाद सदकाए जारिया।